بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، باطل کے خلاف کس طرح ڈٹ جانا ہے۔ محرم الحرام پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پیر سید حیدر علی گیلانی، سجادہ نشین دربار عالیہ امام بری سرکار، جانشین دربار عالیہ رت ہوتر شریف۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ آج محو گفتگو ہیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کربلا کے واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ پس منظر آپ ہمیں بیان کریں گے اس کا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک تعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن اپنے اہل بیت، اپنے قرابت داروں کی محبت و مودت مانگتا ہوں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایک عام شخصیت یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس امر کی طرف دلا رہی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ شہرک سے زیادہ قریب والی آیہ مبارکہ اکثر اوقات ٹی وی بیٹھے علماء استعمال کرتے ہیں نا اپنے مطلب کے لیے، وہ لوگوں کو اصل حقیقت نہیں بتاتے کہ اس آیہ مبارکہ کا مقصد کیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس کا سٹارٹ ایسے ہے، وہ اس کا صرف 30% بیان کر کے نا لوگوں کو اپنی طرف، اپنے خاص مطلب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو خلق کیا ہے، تو میں اس کے ذہن میں، اس کے دل کے اندر جو جو خرافات موجود ہیں میں اس سے واقف ہوں، میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ ہم انسانوں کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ادراک جب اس دنیا کو خلق کیا گیا، ساری چیز بنا دے گی۔ 1400 سال پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا امت کے لیے، تو اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو بھی شامل کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہی امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور آپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ تو چونکہ وہ ذات دیکھنے والی ذات ہے، ایک کہتے ہیں نا فیوچر کو فورسی کرتی ہے، تو اس فورسی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ کئی ناعقبت اندیش لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مکی صورت ہے، تو یہ جب یہ آئی ہے تو اس ٹائم تو ایسے معاملات تھے ہی نہیں، حضور کی آل میں سے کوئی لوگ نہیں تھے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو قرابت دار کون سے ہوں گے؟ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس ذات پاک نے ہمیں بنایا ہے، اس نے قیامت تک کے معاملات کو طے کر دیا۔ یہ سارے معاملات طے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے۔ آج کا دن بھی متعین تھا کہ آج کے دن بھی میں آپ کے سامنے یوں بیٹھا ہوں گا اور ہم یہ بات کر رہے ہوں گے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے تحت متعین کر دی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیز کا ادراک تھا، لہٰذا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرما دیا۔ اب میں اس واقعہ کربلا، چونکہ ہم آئے روز جب بھی محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو اس میں ہم
اکثر و بیشتر علماء کی زبانی ہم اس واقعہ کو سنتے ہیں. کم و بیش تمام مکاتب فکر کے علماء اس چیز پر متفق ہیں، مع سوائے چند کے جو فتنہ فساد یا انتشار کی طرف جاتے ہیں. ان کے علاوہ تقریباً تمام لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ حق پر تھے اور آپ باطل کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر بھی، اور آیا ہمیں اس دن کو کیوں منانا چاہیے، یہ بھی میں شامل کرتا ہوا چلوں. سلطان محمود غزنوی ایک بڑا وقت کا معتبر بادشاہ تھا. آپ نے بچپن میں قصے کہانیاں بہت سی سنے ہوں گے ان کے. سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص ایک ہیرا لے کے آیا، یا یہ سننے میں آیا کہ مال غنیمت میں آیا، یا کسی ریاست کے سربراہ نے پیش کیا. وہ ہیرا بڑا بیش قیمت تھا. سلطان کے پورے خزانے میں ایسا ہیرا نہیں موجود تھا. تو سلطان نے، کہتے ہیں نا بادشاہ ہونا ہے، سلطان نے اچانک بیٹھے ہوئے اپنے وزراء کے سامنے یہ فرمائش کر دی کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو جا کر توڑ کر لے. تو بڑی عجیب سی فرمائش تھی. لوگ اس کے اوپر حیران رہ گئے کہ اتنا بیش قیمت ہیرا سلطان کیوں اسے توڑنا چاہتا ہے. تو جو وزیر خاص تھے، جب ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا سلطان میں آپ کے آگے عرض کرتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس ہیرے کو مت توڑیں. آپ کے خزانے کی شعبہ بڑھ جائے گی، آپ اس کو اس کا حصہ بنا لیں. سلطان بہت خوش ہوا. اسے کہا کہ نام و اکرام بھی تمہیں ملے گا. دوسرے وزیر سے کہا، اس نے بھی یہی کہا. اس نے وزیر خاص کی پیروی کی کہ اسے بھی نام و اکرام ملا تو مجھے بھی لہٰذا ملے گا. آخر پہ سلطان نے ایاز کو بلایا، جو کار خاص بھی تھا، بہت قریب غلاموں کی اس میں آتا تھا. ابھی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے. تو جب ایاز کو سلطان نے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ کے لاؤ، وہ گیا اور اس نے جا کے اس ہیرے کو توڑا اور لا کے پیش کر دیا. وہ وزیر جو تھے وہ تلملا اٹھے کہ اس نے کیا بیوقوفی کی کہ اتنا بیش قیمت ہیرا اس نے کیوں توڑ دیا. تو وہاں پر ایاز نے کہا کہ آپ لوگوں کی نظر میں قیمت اس ہیرے کی ہوگی، میری نظر میں قیمت سلطان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی. یہی وہ عقیدہ تھا جس نے ایاز کو سلطان کے بہت زیادہ قریب کر دیا، اور وہ کار خاص میں جا گئے. ایاز کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ آل رسول تھے، سید زادے تھے، لیکن چونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا تو اس کے بعد جب پتہ چلا تو سلطان خاطر خواہ ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھتا تھا. یہ سارا واقعہ آپ کو آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہیں نا، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بہت اہمیت کیا. آپ کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے ان کو یا تو آپ حدیث بولتے ہیں. حدیث وہ چیز ہے جو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا درپیش ہو گیا جہاں پر آپ نے اس معاملے کو ایڈریس کرنا لازمی سمجھا، تو آپ نے وہاں پر جو اپنے منہ مبارک سے الفاظ نکالے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ حدیث کی صورت میں سامنے آ گئے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے اب وہ بھی الفاظ نکلے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی اور کچھ نہیں کہتے بلکہ جو میں کہتا ہوں. بالکل. اور اس آیہ مبارکہ میں واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ امت حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ غلط کرنے جائے گی. اب اس کا جو ایک پس منظر ہے اس واقعے کا، کہ دیکھیں ایک واقعہ جو رونما ہونا ہوتا ہے لیکن اس کو بتایا نہیں جاتا کسی کو. ہم عام حیثیت کے لوگ جو ہیں ہمیں آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ ذرا سوچئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سچویشن کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے پیارے نواسے یعنی کہ سوار پشت پیغمبر ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آل کو مولا علی سرکار کے صلب سے چلایا. یہ جو آپ کے نواسے ہیں یہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے. جسے آج
ہم تمام مکاتب فکر کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے. جتنا عشق ہم تمام امت کو حضور علیہ السلام سے، اس سے بڑھ کر عشق اکیلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے تھا. میں جب اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو میں کر نہیں پاتا کہ میں اس کو کیسے آگے لے کے چلوں گا. میں جب اس کو اپنی ذات کے اوپر لے کے آتا ہوں تو میں جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، میرا بیٹا میری بڑی اہمیت کا حامل ہے میرے لیے. مجھے دنیا میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ میری اولاد ہے. میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو کیا پتہ سارا دن دیکھتا رہوں تو مجھے جی نہیں بھرتا اس کو دیکھنے سے. لیکن آج تک میرے مریدین میں سے، خادمین میں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ جی ہم نے پیر صاحب کو گھوڑا بنے دیکھا. کبھی کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ پیر صاحب اونٹ کی شکل میں تھے اور ان کے بیٹے ان کے اوپر سوار تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے خود سواری بن کر اس بدبخت امت کو بتایا کہ یار یہ جو لوگ ہیں میرے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن چونکہ رسوائی اس امت کا مقدر ہے، یہ حضور علیہ السلام کا وہ پیار، وہ عشق سمجھ نہیں سکی. اور آج بھی یہ بدبخت لوگ طرح طرح کی دلیلیں تلاش کر رہے ہیں کہ جی اس ماہ ادب میں غم منانا ناجائز ہے، اس کو نہیں منایا جا سکتا. ایسی بھی امت میں سے لوگ موجود ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ روضہ رسول کے باہر کھڑے ہوئے گھنٹوں رو رہے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ. لیکن وہی صاحب جب واپس آئے تو وہ محرم میں شادی کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ یہ شادی ناجائز عمل ہے، یہ جائز عمل ہے، سال کے کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس پورے 12 ماہ میں، سال میں یہی چند دن بچے ہیں جن میں ہم اپنے خوشی کی تقریبات کا انعقاد کریں گے؟ یہ واقعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا گیا تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اندر آنے کے لیے منع فرمایا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ اس زور کی آواز سے روئے کہ میں مجبور ہوگی. آپ کا زار و قطار ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ جب یہ واقعہ بیان کیا جائے، یہ ایام غم آئیں، تو ان ایام غم میں حضور علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جائے. اگر ہم وہ غم محسوس نہیں کر سکتے، ہم زار و قطار نہیں رو سکتے، ہم بآواز بلند نہیں رو سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر کسی ایک فرقے نے اس کو پکڑ لیا تو ہم نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی. بلکہ اس فرقے پر تو کفر کے بھی فتوے لگے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ چند وہ ازوات مقدسہ ہیں، یہ کسی بھی فرقے سے بالا تر ہیں. انہوں نے نہ تو کسی فرقے کی پیروی کی، نہ ہی فرقہ بازی کو پروان چڑھانے میں ان کا کوئی کردار تھا. انہوں نے جب بھی معاملہ آیا انہوں نے فرقہ بازی کی نفی کی. واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو نبی علیہ السلام، ان کی آل اولاد، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، یہ قطعاً فرقہ بازی کے حق میں نہیں تھے. لہٰذا ان کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. میں ان تمام لوگوں سے جو آپ کی وساطت سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کسی ایک فرقے، کسی ایک شخصیت کی بغض میں آ کر یا اس کے ساتھ ایک مقابلے کی صورت پیدا کر کے اپنی آخرت خراب نہ کریں. یہ حضور علیہ السلام اس خبر کو سن کر غمگین ہوئے، اور اس وقت یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. آپ کے پیارے نواسے آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود تھے. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ امام علی مقام اس دوران اس کمرے میں داخل ہو چکے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو صحیح کہتے ہیں کٹ کے جب مارا، سینے سے لگایا، اور آپ اتنی دیر زار و قطار ہوتے رہے. اب یہ حضور علیہ السلام کا عمل، ہم ایسی بدبخت قوم ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی داڑھی میں سنت نظر ضرور آتی ہے، ہمیں ان کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر کرنے میں سنت ضرور نظر آتی ہے، ہمیں ان کے لوٹے سے وضو کرنے میں سنت ضرور نظر آتی ہے، ہمیں مسواک کرنا بھی سنت نظر آ گیا. لیکن
حضور علیہ السلام کا اپنے پیارے نواسوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، اپنی پشت پہ سوار کرنا، سینے پہ چڑھا کے سونا، نمبر بانٹ دیے ہیں کہ جی یہ فلاں پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر. جہاں پر اہل بیت کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی نمبرنگ نہیں ہے. یہ تمام نمبرنگ سے بالا تر ہستیاں ہیں. دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جی فلاں کتاب میں فلاں بڑے مستند سکہ راوی نے اس کو درج کیا ہے کہ فلاں شخص حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ چڑھنے کی جسارت کی اس نے. یہ آپ نے تاریخ پڑھی؟ یہ تاریخ میں آپ کہیں نہیں پڑھیں گے. کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ حضور کے نالین مبارک کے اوپر پاؤں رکھتے. آپ کے نالین مبارک علیحدہ ایک جگہ پہ پڑے ہوتے تھے، لوگ اس سے سر کے ماتھے کا تاج رکھتے تھے. جس نبی کے نالین اتنے مبارک کہ اس کو سر پہ رکھا جائے، اس کے اوپر پاؤں رکھنے کو بے ادبی تصور کیا جائے، تو اس کے نواسے کی لاش کو یوں کربلا کے میدان میں رون دیا گیا. کیا اس بدبخت قوم کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. کہ جو کتاب کی بعض باتوں کو مانے گا اور بعض کو رد کرے گا اس کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے. آج یہ قوم دنیا میں رسوا کیوں پھر رہی ہے؟ ہم اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، اس کے رسول کی پیروی کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی پیروی یہ پیروی نہیں ہے کہ آپ لوٹا اٹھا لیں، آپ داڑھی رکھ لیں، آپ مسواک ہاتھ میں لیتے پھریں. حضور علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کا مقصد یہ ہے جو عمل حضور علیہ السلام نے کیا، جس سے محبت کی آپ بھی اس سے محبت کریں. کسی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں پائی جاتی کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو بیچ میں ڈسٹرب کر دے. ایسی کوئی آپ نے کبھی تاریخ دیکھی جس میں کسی صحابی کا ذکر ہو، کسی اور کا ذکر ہو؟ کبھی ایسا ذکر نہیں ملتا. واحد 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جب وہ حضور علیہ السلام سجدے میں تھے اور وہ تشریف لائے اور وہ آ کے آپ کے اوپر سوار ہو گیا، آپ کی پشت کے اوپر. تو یہ اب ہم تو نہیں لکھ رہے، یہ تو سکہ راوی انہوں نے یہ روایات بیان کی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سجدہ طویل کرنے پر اپنے نواسوں کو نہ اٹھائیے گا. یعنی کہ ان حسنین کریمین سے صرف حضور علیہ السلام نے محبت نہیں کی، ان سے اللہ نے بھی محبت کی ہے کہ اپنے سجدے کو اللہ تعالیٰ نے لمبا کرنا جائز سمجھا کہ یہ سجدہ لمبا ہو جائے لیکن وہ نواسے ڈسٹرب نہ ہو، وہ اوپر پشت سے نیچے نہ آئیں. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک صحابی رسول نے جب دیکھا کہ معاملات لمبے ہو گئے تو شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ابھی تک اٹھے نہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ سر اٹھا کے حسنین کریمین کو اتارنے کی کوشش کی. تو حضور علیہ السلام یہ چونکہ سجدے میں سر تھا، آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے سے کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے پیچھے کر کے منع فرما دیا. تاریخ میں اتنی بڑی ہستیاں آپ کو نہیں ملیں گی، اتنی بڑی ہستیوں کو کربلا کے میدان میں. اور آپ تھوڑا سا، ہم چونکہ اس واقعے کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے تیر مارا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، پانی بند ہوا، یہ مسلمہ حقائق ہیں جو ہم صرف بیان نہیں کر رہے، یہ ہندو بھی بیان کر رہے ہیں، سکھ، پارسائی، عیسائی سب بیان کر رہے ہیں. ان سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس سے آنکھیں چرا سکتا ہے. یہ واقعات رونما ہوئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چونکہ انسان اور جانور میں ایک فرق ہوتا ہے، جو انسان سو کالڈ ہم جیسے یہاں پر پھر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا وصال جب ہوا اس سے لے کے 61 ہجری تک کا فاصلہ ٹوٹل 50 سال کا فاصلہ ہے. حضور علیہ السلام کے 50 سال کے بعد آیا ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ آپ کے پیارے نواسے کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا گیا، جس کی توثیق 18,000 اس وقت علماء، حفاظ، قاری قرآن جو تھے انہوں نے کی. کیا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام وہاں پر موجود نہیں تھے؟
کیسے ایک شخص، ایک فرد واحد نے ایک سلطنت قائم کر کے اور حضور علیہ السلام کے نواسے کو اس طرح اہل و عیال سمیت کربلا کے میدان میں رون ڈالا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اس قدر بے اثر ہو چکی تھیں کہ لوگوں نے جو حضور علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے خیال کا کہہ رہے ہیں، جن کے اوپر کوڑا پھینکا گیا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں کیا، جن کو پتھر مار کے شہر بدر کیا گیا لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لیے بدعا نہ دی، ایسے حضور علیہ السلام کے نواسے کو ودن یہ 50 سال کے عرصے میں، ہمارا عرصہ تو حضور سے بہت دور آ گیا، ہم تو 14 سال کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے ان کے پاس تو ٹوٹل 50 سال کا گیپ تھا. کیا اتنی تعلیمات بے اثر ہو گئی تھیں کہ وہ نبی جو کسی جانور کو مارنے سے منع فرما رہے ہیں ناحق، اسلام کی خاطر آپ نے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن ناحق مارنے سے منع فرمایا کسی جانور کو بھی، اور اسی نبی کے نواسے کو ناحق مار دیا گیا. تو واقع کربلا کو بیان کرنا تو اپنی جگہ پر ضرور، لیکن یہ ان جو لمحہ فکری ہے نا، اس کی طرف بھی سوچ لانی چاہیے کہ آیا ایسے کیا معاملات ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اس قدر بے اثر کیوں ہو گئیں لوگوں کے اوپر، اور اگر ہو گئیں تو آج بھی یہ لوگ جو بار بار ایک رٹ لگاتے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام نے فرما دیا امتی امتی امتی، اس کے بعد بھی یہ امتی 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 والی بات ہوگی. قطعاً کہیں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ ایک شخص جو حج ادا کر چکا ہو اس کے بعد اس کو اجازت مل گئی کہ وہ قتل عام لوگوں کا شروع کر دے. وہ اس کی نیکی اس نے کر دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برائی کی طرف چلا جائے اور ناحق لوگوں کو مارتا پھرے. لوگوں نے ایک چیز بس اپنے پلے باندھ لی کہ ہم نے حج کر لیا اللہ تعالیٰ کے گھر کا، نبی علیہ السلام کے روزے پر بھی پہنچ گئے، نماز بھی ادا کر رہے ہیں 5 وقت کی، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نفلی بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی آل کے خلاف بات کرنے کو جہاد سمجھ رہے ہیں. جو جہاد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ جہد مسلسل کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے، میرے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کا ابلاغ کرنے کے لیے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بو گے آخرت میں کاٹو گے. لیکن یہاں پر لوگوں نے جہاد کا مطلب اور لے لیا. ابھی آپ دیکھ لیں ممبروں پہ بیٹھ کے آل رسول کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں ہو رہی، وہ یہ فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں. اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو یہ حضور علیہ السلام اور ان کی آل کا مسئلہ ہے. ایک اس سوال کے جواب میں آخری بات کر کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص، اس کعبہ شریف کے اندر مقام ابراہیم ایسی جگہ ہے جو بہت ہی اہمیت کی حامل جگہ ہے. وہ اس تمام کعبہ شریف کے کونوں میں سے ایک بہترین کونا تصور کیا جاتا ہے، ایک بڑا برگزیدہ کونا تصور کیا جاتا ہے، بڑا ادب والی جگہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اس مقام ابراہیم کے اوپر نوافل ادا کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اور اس حالت میں پڑھتا رہے کہ وہ روزے سے ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ مرے اور اس حالت میں مرے کہ اس میں میری آل کے لیے بغض ہو، تو وہ سیدھا جہنمی ہے. بالکل. اب اس سے زیادہ حضور علیہ السلام اپنی آل کی اہمیت بیان نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دی کہ ان لوگوں کو سمجھا دو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے بدبخت قوم یہ کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو سمجھا دو کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ پیار محبت کرنا، اجر نہیں چاہیے مجھے رسالت کا، ہاں یہی اجر دے دو، بہترین اجر دے. پھر حضور علیہ السلام کا مختلف موقعوں کے اوپر آیت مباہلہ موجود ہے، وہاں پر اپنے نواسوں کو ساتھ لے کے جانا، یہ سارا اس چیز کی غمازی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے میں نے رجس بھی دور کر دیا. یعنی کہ اتنی پاک ہستیاں اور حضور علیہ السلام کا بار بار کہنا اگر اس قوم کو سمجھ نہیں آیا تو پھر کئی ایسے غیر مذہب لوگ موجود ہیں. ایک صاحب کو کسی نے بولا، مجھے آج تک ان کی بات ذہن میں لگتی ہے، تو وہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو ہمارے مذہب کے بہت قریب ہیں. ان کا تعلق کسی سکھ کمیونٹی سے تھا. تو چونکہ جو یہ سکھ ہوتے ہیں ان کی داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، وہ ٹربن بھی ان کا ہوتا ہے، تو تقریباً بہت قریب کے ایک معاشرتی ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی بنتا ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟
تو بڑی دکھ بھری بات ہے کہ انہیں کہا کہ کیوں تسی کے چاہنے ہو کہ جدو روزے محشر نے ٹائم تواڈا رب سانوں اٹھائے تے اسی اس لین وچ ہوئے جنہاں نے نبی نے نواسے نہ قتل کیتا. اسی اس لین وچ نہیں آنا چاہنے, اساں دوئی لین چاہ اساں اور گناہ متھے لا اساں اے گناہ اسی متھے نہیں لانے. یعنی کہ ایک غیر مذہب کی طرف سے اتنی بڑی بات کہنا یہ لمحہ فکری ہے. اور لیکن چونکہ وقت گزر گیا, نواس رسول شہید ہو گئے, اب تو ہم نہ پیچھے جا سکتے ہیں کہ اس شہادت کو روکیں, اور اللہ کی طرف سے ایک امر بھی تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس سنت کو ضرور ادا کر سکتے ہیں. ایام غم ہیں, خوشی کی تمام تقریبات سے اجتناب کیا جائے, بینڈ باجوں ڈھول دھمکوں, ایون ٹی وی کے اوپر جو یہ ساز و دھن کا استعمال ہے ان ایام میں, اس کو ترک کیا جائے. میں ہر سال گزارش بھی کرتا ہوں وزارت داخلہ سے بھی, وزارت مذہبی امور سے بھی, پیمرا سے بھی, جو ہماری اطلاعات و نشریات ہیں ان سے بھی, اور یہ میں عرصہ 7 8 10 سال سے یہ معاملہ کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی, لیکن ہو سکتا ہے آپ کی ساتھ سے دوبارہ پیغام پہنچے تو شاید کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, ہمارا یہ ملک, ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی کوئی ایک عدد بندہ اس پروگرام کو دیکھ لے, تو وہ ایک عدد پیغام ان تک یہ ضرور پہنچا دے, یا جیسے ہمارے مقتدر حلقے ان تک, کہ اگر اس دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس رسوائی سے بچیں, کامیابی ہمارا مقدر بنے, تو ایک بار جو ریاست مدینہ کا آپ نے سلوگن لگایا نا, نعرہ لگایا کہ جی ریاست مدینہ, اس ریاست مدینہ میں آپ صرف 8 محرم سے لے کر 12 محرم تک ساز و دھن کو, خوشی کے جتنے پروگرامز ہیں تمام کو ترک کر دیں. میڈیا کے اوپر, میڈیا چینلز کو بھی تکلیف ہوگی, دیگر کو بھی ہوگی, لیکن آپ کی جو رسوائی ہے ختم ہو جائے گی. آپ کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ السلام کے جو غم کے ایام ہیں جن میں آپ غمگین اور افسردہ ہوئے, تو پھر اس کو سنت کرو نا یار, اس کو بھی تو سنت لے کے چلو, اس سنت کو لے کے چلو. اور اگر ان کے جو یہ ایام ہیں ان میں تم غمگین نہیں ہوگے, تم افسردہ نہیں ہوگے, تو تم کہو کہ دنیاوی رسوائی سے بچ جاؤ گے, ایسا ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا پیر صاحب, یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا کے بعد آئمہ کس طرح اس واقعے کے بعد محرم کو کس طرح وہ مناتے تھے, یہ سنت کس طرح انہوں نے زندہ رکھی؟ دیکھیں, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے نا, تو تاریخ بہت سی ایسی لکھی گئی جو اپنی مرضی کی لکھی گئی. امام علی مقام کو جب کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا, تو سوچئے کہ خانہ کعبہ شریف کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا. جی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کو بھی, اس کا بھی تقدس پامال کیا گیا. وہاں کی عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کا ایک بازار گرم کیا گیا. بزرگ اصحابہ اکرام کو, جن میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں, ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, مسجد نبوی کی بھی بے حرمتی کی گئی. تو ایسے میں آپ کو جو تاریخ ملے گی, تو کیا تاریخ ملے گی, وہ تاریخ آپ کو کیا بتائے گی, اور اس تاریخ پہ چل کے آپ کیا سیکھیں گے کہ آئمہ نے اس کو کیسے بنایا. یہی وجہ ہے کہ آج کی دور کے وہ لوگ جو اس ماہ ادب کو منانے سے گریز کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی تاریخ اٹھا کے دکھاؤ کس نے کیا کیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک عمل کیا ہو, تو اس کے بعد آنے والے دور کے صحابہ کرام ہو گئے, یا ایسے لوگ ہو گئے جو آئمہ میں آتے ہیں, انہوں نے اس چیز کو فالو نہ کیا ہو. ایسی کوئی ہستی نہیں تھی جو حضور کی بتائی ہوئی لائن سے ہٹ گئی ہو. لہٰذا سینہ بسینہ علم کی روشنی میں یہ چیز بڑی واضح اور بڑے واضح الفاظ میں ہم تک پہنچی ہے کہ جتنے آئمہ تھے, جتنے اس کے بعد حضور علیہ السلام کے اس نقش قدم پر چلے, خواہ کہ ایک یزید نے ایک معاملات کو بالکل دوسرے رخ پہ ڈال دیا تھا, لیکن پھر بھی حق اپنی جگہ پر قائم تھا. کیونکہ امام علی مقام نے
یہ قربانی دے کے حق کو زندہ رکھا، حق کو ڈوبنے نہیں دیا، اور یہ لوگوں پر واضح کیا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے جب بھی یہ ماہ ادب آیا اس کو بالکل اسی پیٹرن پہ منایا جس پیٹرن پہ حضور علیہ السلام نے اس کو منایا تھا آپ کی شہادت سے پہلے بھی۔ میں یہاں پر ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کوٹ کر دوں کہ وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنے ائمہ تھے یہ ادب کے لحاظ سے کہاں پر تھے۔ تاریخ نے ان کے بارے میں جو مرضی لکھ دیا ہو، لیکن ان کا ادب کا معیار دیکھیے آپ۔ کہتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دے رہے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ، تو لوگوں نے محسوس کیا آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ رہے تھے، اٹھتے اور پھر بیٹھتے، اٹھتے اور پھر بیٹھتے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ بار بار اس درس کے دوران یا اس محفل کے دوران آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں جو بچہ بار بار آتا ہے یہ سید زادہ ہے، تو میرے لیے لازم ہے کہ سید زادے کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور یہ اب جس سید زادے کی انہوں نے بات کی وہ کسی دنیا دار سید کا بیٹا ہوگا، چونکہ وہ اگر درس میں موجود نہیں تھا تو دنیا دار ہی ہوگا، لیکن دنیا دار سید کا بھی اتنا احترام کیا گیا۔ تو یہ جو ائمہ ہیں، یہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اس لیے دی کہ اگر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مثال دوں گا، حضرت امام باقر علیہ السلام کی دوں گا، حضرت امام نقی تقی علیہ السلام کی دوں گا، تو کہیں گے جی یہ تو چونکہ ائمہ آتے ہی اس سائڈ پہ ہیں تو لہٰذا ان کی مثال تو نہیں ہے۔ لیکن اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بالکل دوسری سائڈ پہ آتے ہیں، تو ان کے ادب کا عالم آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ان کے ادب کا عالم تھا کہ وہ حضور کی آل میں سے دور ایک پشت میں بچے کو اتنی فوقیت دے رہے ہیں کہ وہ اس درس کے دوران بار بار کھڑے ہوتے ہیں اس کے آنے پر۔ تو یوں ائمہ جو اتنا ادب کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا وہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اس طریقے سے نہیں مناتے ہوں گے؟ یقیناً حضور علیہ السلام کا کوئی بھی عمل امت کے لیے اس لیے تھا کہ میرے بعد اس کو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اگر آپ زار و قطار ہوئے تو زار و قطار ہونا، اگر کوئی چیز مسلک آڑے آ رہا ہے نا تو میں مشورہ دوں گا۔ الحمدللہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، لہٰذا کوئی اس میں نہ رہے کہ شاید ہم کسی مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم واعتصموا بحبل اللہ والے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے ہم نے۔ قرآن ہمارے لیے پیروی کرنے کی سب سے بہترین چیز ہے، اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں۔ ہم کسی مسلک کو ریپرزینٹ کیے بغیر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ادب دکھانا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی مسلک ہمیں روک رہا ہے، تو اس مسلک سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک والوں کے سامنے آپ نہیں رو سکتے تو رات کو اکیلے میں بیٹھ کے رو لیا کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ اس سنت کو پورا کریں اگر دنیاوی زندگی میں رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو ضرور فالو کریں۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیں، محرم الحرام کا یہ جو ماہ ادب ہے، اس میں میں اس کے درس کو فلسفہ شہادت سے منسوب کروں گا کہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے واقعہ کیوں ہوا۔ امام علی مقام بڑی آسان سی بات تھی، وقتی طور پہ اسے کہتے ٹھیک ہے جی میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، بات ختم ہوگی، اہل و عیال کو لیتے ایک صرف پیسے لے کے چلے تھے جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ تھا۔ فلسفہ یہ تھا کہ دنیا کو کچھ بتانا تھا، اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، اس سے جانا ہی جانا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جان کی پرواہ کیے بغیر آپ جو حق ہے اس کے اوپر آپ کو ڈٹنا ہے، اور یہی امام علی مقام نے کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا دنیا کے لیے کہ اگر یہ دنیا اتنی ہی دل لگانے کی یا دل لبھانے کی جگہ ہوتی تو امام علی مقام اپنے اس پورے کنبے کو شہید کروانے پہ ترجیح دیتے کہ وہ بیعت کر کے واپس چلے جاتے۔ بیعت کرنے سے کوئی اتنا بڑا فرق تو نہیں پڑتا تھا بظاہر، لیکن چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اگر ایک دفعہ بیعت کر لی تو آنے والے دنوں تک، اور ماضی میں ایسی بیعتیں ہوئیں جس سے لوگوں نے کہا جی دیکھیں فلاں تو فلاں کی بیعت کر لی تھی، تو یہ لوگوں کے لیے چیز ہو جائے گی کہ جی یہ بیعت تو امام علی مقام نے کر لی، لہٰذا
اس کا مطلب وہ ٹھیک تھا تو اس کی بیعت کی گئی. تو آپ نے دنیا کو بتایا کہ جب کبھی تمہارے سامنے کوئی فاسق و فاجر تخت پر مسلط ہو جائے تو بجائے اس کی اقتداء میں چلنے کے یا اس کے پیچھے چلنے کے یا اس کی پیروی کرنے کے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے یہ واقعہ کربلا، جہاں پر پانی پینے والے سب مر گئے. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جو نام لیتا بھی تو برے الفاظ میں لیتا ہے. اور جو پانی سے محروم رہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. آج بھی ان کا غم بھی منایا جا رہا ہے، ان کو یاد بھی کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، ہم نے بھی آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہوگی. اگر ایسے ہوتا تو اگر یہ دنیاوی زندگی میں بہتری ہوتی تو امام علی مقام اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی کا سودا کر لیتے. لیکن آپ نے یہ سودا نہ کر کے یہ دنیا کو بتایا کہ نہیں، جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی، ابدی اور اچھی زندگی ہے، اور جو ثمرات اس کے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے نہیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ آپ کو اپنے 6 مائع بچے کا بھی خیال نہیں آیا. عموماً اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے اس کے لیے تو آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. میں اس حوالے سے اگر واقعہ نہ بیان کروں تو میں اس کو سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. میرے بیٹے کو میں پرسنل لائف کا اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اولاد چیز کیا ہوتی ہے، اور وہ جو ان ہستیوں کی اولاد ہو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایک جو میرے بیٹے کے ناک میں کوئی چیز چلی گئی اور وہ وہاں پر جا کے سٹک ہو گئی. تو میں جب سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ کوئی چیز پھنس گئی تو یہ آپریٹ کرنا پڑے گا اس کو. بچہ 2 سال کا تھا اس ٹائم. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بھی کل آنا ہے تو فاسٹنگ میں آنا ہے، کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے. تو یہ پوری جو رات ہے اس نے کہا بالکل، اگر یہ سانس کے ذریعے پیچھے چلے گی، سانس کی نالی میں سٹک ہو سکتی ہے، سانس بند ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں بتا دیں. میں ساری رات نہیں سو سکا. میں بار بار اٹھ کے اپنے بچے کو دیکھتا تھا کہ یار یہ کہیں وہ چیز اس کے اندر نہ چلی جائے. آپ سوچیں وہ رات امام علی مقام نے کیسے گزاری ہوگی جبکہ انہیں اس چیز کا ادراک تھا کہ میرا کنبہ کٹ جائے گا یہاں پر. تو ایسے حالات میں آپ کے پاس یہی آپشن ہوتی ہے، آپ اپنی جان کی تو پرواہ نہیں کرتے. میں نے جب یہ اپنے جو بیٹے والا قصہ سنایا تو میں جب صبح اگلے دن یہاں سے اس کے آپریشن کے لیے نکلنے لگا تو میں عموماً گھر سے نکلتے ہوئے اپنے جتنے بھی رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، بلا کسی تفریح، کسی سے میری بنتی ہے نہیں بنتی، میں سب کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں. اس دن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے صرف یہ دعا کی، میں کہا اللہ جی آج میرا بچہ ہے، میں آج خود غرض ہو گیا، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف میری اولاد کا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوچیے اس ہستی کا مقام کہ اس نے کہ اپنے بڑے بچوں کو تو شہید کرنا دور کی بات، ایک 6 مائع بچے کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرا دیا. تو یقیناً اگر آپ اس میں پیغام دیکھیں تو امام علی مقام اس رہتی دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام دے گئے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک طرف دین کی سربلندی کا معاملہ ہو، کوئی دین کے خلاف چل رہا ہو، تو آپ نے اس وقت پہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کے جان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کرنی، اور آپ نے محض سربلندی دین کی خاطر آواز اٹھانی ہے. اور یہی امام علی مقام نے کیا، اور وہ ایسا درس دے کے گئے کہ آج دنیا کے جتنے لوگ جنہوں نے کوئی انقلاب لے کے آئے وہ کہتے ہیں ہماری انسپریشن حضرت امام علی مقام سے ہے، کہ ہم نے جب دیکھا کہ انہوں نے کیسے کٹ مرنے کو ترجیح دی تو ہم انہی کی راہ پر چل رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب کی باتیں بھی سنی. واقعہ کربلا ہمیں قربانی کا اور باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے. ایک شعر میں کہنا چاہوں گا، حسین ایسا عظیم قاری ہے،
حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ اور دیکھ اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ اکبر حسین کہنے لگے، تیری تصویر تجھ پہ واری ہے۔ پروردگار ہمیں بھی اسی طرح اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، حق بات کہنے کی توفیق دے۔ آپ بھی ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔